الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد شاہ اسلامک اکیڈمی جامع مسجد مظفر نگر کے لیے آج کا دن بڑی مسرت اور خوشی کا دن ہے۔ کہ ہمارے درمیان ملک کی عظیم شخصیت، ملت اسلامیہ کے جذبات کی ترجمان، اتراکھنڈ چیف امام حضرت مولانا مفتی رئیس احمد صاحب دامت برکاتہم، نائب صدر جمعیت علماء اتراکھنڈ ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہے۔ ہم خدام اکیڈمی اور باشندگان مظفر نگر حضرت مفتی صاحب کی تشریف آوری پر دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت مفتی صاحب کی زندگی جن مشاغل اور مصروفیات سے لبریز ہے، ہم جانتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب کا ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے۔ حضرت مفتی صاحب کے ملک اور بیرون ملک کے اسفار اور اتراکھنڈ کے مسلمانوں کے مسائل اور ان کے لیے جدوجہد، شب و روز حضرت مفتی صاحب ہمہ وقت ہمہ تن قوم و ملت کے مسائل میں مصروف، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں نے مظفر نگر کے لیے اور خصوصاً شاہ اسلامک اکیڈمی جامع مسجد مظفر نگر کے لیے یہ سعادت، شرف اور عزت کی بات ہے کہ ہمارے درمیان میں آج ملک کی عظیم شخصیت جلوہ افروز ہے۔ حضرت مفتی صاحب آپ کے تشریف لانے سے شاہ اسلامک اکیڈمی اپنے وجود میں ایک سنہرے باب کا اضافہ کر رہی ہے۔ شاہ اسلامک اکیڈمی کی 25 سالہ تاریخ میں ملک کی مقتدر شخصیات تشریف لا کر شاہ اسلامک اکیڈمی اور ان کے خدام کو اپنی تائید، اپنی دعاؤں اور اپنی شفقتوں سے نوازتی چلی آ رہی ہیں۔ آج اسی اکابر کے تسلسل میں ایک خوبصورت اضافہ ہو رہا ہے کہ ایسی شخصیت ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہے کہ آج جن کو اتراکھنڈ ہی نہیں، ہندوستان ہی نہیں بلکہ بیرون ملک میں بھی ان کے خیالات کو، ان کے بیانات کو، ان کے جذبات کو، ان کے احساسات کو، ان کے انٹرویوز کو اور ان کے تمام تر قوم و ملت کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات کو نہ صرف سنا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، انٹرنیٹ پر ریسرچ کیا جاتا ہے، بلکہ ان کے جذبات سے اپنے جذبات میں اضافہ محسوس کرتے ہیں لوگ، ان کے خیالات سے اپنے ایمان میں اضافہ محسوس کرتے ہیں لوگ، اور پسماندہ دلوں کو اور مایوسیوں کے ماحول کو اور کم ہمتی اور پست ہمتی کو الحمدللہ حضرت مفتی صاحب کے بیانات اور جذبات نئی تازگی عطا فرماتے ہیں۔ ہم ایسی شخصیت کے شاہ اسلامک اکیڈمی میں موجود ہونے کو شاہ اسلامک اکیڈمی کے لیے ایک نئے باب کا اضافہ اور اس کی معتبریت میں مزید 4 چاند لگنے کا سبب
سمجھتے ہیں. ہم بہت بہت شکر گزار ہیں آپ کے اور بہت بہت قدردان ہیں آپ کے. آپ نے قیمتی وقت عنایت فرمایا. میں حضرت مفتی صاحب کے اپنے خیالات کے اظہار سے قبل میں اپنے رفیق محترم عالی جناب حضرت قاری عبدالسلام نور مدظ اللہ العالی جو یہاں تشریف رکھتے ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ چند اشعار نعتیہ اس موقع پر عطا فرما کر محفل کو مزید نورانی بنائیں اور ہم سب کی طرف سے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش فرمائیں. تشریف لائیں حضرت قاری عبدالسلام نور صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت مفتی صاحب تشریف فرما ہے. نعت پاک کا حکم ہوا ہے، 2-3 شعر حاضر کرتا ہوں. ارشاد جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. ماشاءاللہ. اے زہرا کہ بابا سنے التجا، مدینہ بلا لیجئے، مدینہ بلا لیجئے. زہرا کے بابا، زہرا کے بابا سنے التجا، سبحان اللہ. مدینہ بلا لیجئے. کہیں مر نہ جائے غلام آپ کا، مدینہ بلا لیجئے، مدینہ بلا لیجئے. ستاتی ہے مجھ کو، رلاتی ہے مجھ کو، ستاتی ہے مجھ کو، رلاتی ہے مجھ کو. یہ دنیا بہت آزماتی ہے مجھ کو، ستاتی ہے مجھ کو، رلاتی ہے مجھ کو. یہ دنیا بہت آزماتی ہے مجھ کو. ہوں دنیا کی باتوں سے ٹوٹا ہوا، مدینہ بلا لیجئے، مدینہ بلا لیجئے. ہے اقرار مجھ کو میں ہوں کمینہ، ہے اقرار مجھ کو میں ہوں کمینہ. حضور آپ چاہیں تو آؤں مدینہ، ہے اقرار مجھ کو میں ہوں کمینہ. حضور آپ چاہیں تو آؤں مدینہ. گناہوں کی دلدل میں ہوں پھنسا، مدینہ بلا لیجئے، مدینہ بلا لیجئے. اور حضرت تشریف فرما ہے، رمضان کا مہینہ ہو اور مدینے میں حاضری ہو، اللہ تعالیٰ قبول فرمانے. شعر بطور مدینہ بلا لیجئے. وہ رمضان تیرا، وہ رمضان تیرا، وہ دالان تیرا، وہ رمضان تیرا، وہ دالان تیرا. وہ اجوا وہ زمزم یہ مہمان تیرا. وہ رمضان تیرا، وہ دالان تیرا، وہ اجوا وہ زمزم یہ مہمان تیرا. تیرے در بے افطار کا ہو مزہ، مدینہ بلا لیجئے، مدینہ بلا
کہ جہاں کے سبھی ذرے شمس و قمر گئے، جہاں کے سبھی ذرے شمس و قمر گئے، جگہ پر ابو بکر و عثمان عمر ہیں، جگہ کے سبھی ذرے، جگہ کے سبھی ذرے شمس و قمر گئے، جگہ پر ابو بکر عثمان عمر گئے، جگہ جل و فرما گے حمزہ چچا، مدینہ بلا لیجئے، مدینہ بلا لیجئے، ہوا گے جگہ سے، ہوا گے جگہ سے جگہ یہ منور، ہوا گے جگہ سے جگہ یہ منور، جگہ جبریل قرآن لے کر، ہوا گے جگہ سے جگہ یہ منور، جگہ جبریل قرآن لے کر، مجھے دیکھنا ہے، مجھے دیکھنا ہے وہ غار ہرا، مدینہ بلا لیجئے، مدینہ بلا لیجئے، مدینہ بلا لیجئے۔ بہت خوب، السلام علیکم۔ جذبات پہ حق اکڑ گئے، جذبات ماشاءاللہ، اللہ اکبر بھائی، السلام علیکم۔ حضرات گرامی، ہم سب ابھی نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیضیاب ہو رہے تھے، اور میں یہ عرض کروں گا کہ چونکہ آج کی محفل کے دلہا ہمارے حضرت مفتی اعظم مفتی رئیس احمد صاحب دامت برکاتہم ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ان کی شخصیت کو بنایا ہے، ان کے خیالات اور ان کے جذبات، ان کے احساسات کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ان کے دل و دماغ میں اتارا ہے، اللہ نے اپنے فضل سے حضرت قاری صاحب کی زبانی ایسی نعت بھی بڑھوا دی ہے۔ ہم بہت بہت شکر گزار ہیں حضرت قاری صاحب کے، حضرت مفتی صاحب کے، کہ آپ کی شخصیت نے شاہ اسلامک اکیڈمی کے اس ہال کو مزید منور کر دیا ہے۔ ہم دونوں شخصیات کے بہت بہت شکر گزار ہیں۔ اس سے قبل کہ حضرت مفتی صاحب ہمیں اور لائبریری کو، تمام حضرات کو مائک پر تشریف لا کر اپنی دعاؤں سے اور نصیحتوں سے نوازیں گے، بہتر محسوس ہوتا ہے کہ ہم سب اپنی طرف سے اور باشندگان مظفر نگر کی طرف سے حضرت کا لائبریری میں تشریف لانے پر خیر مقدم کریں گے، استقبال کریں گے، اس کے بعد حضرت کے خیالات کا اظہار ہوگا انشاءاللہ۔ تمام حضرات سے درخواست ہے بھائی سامنے سے جا، بھائی ادھر سے آپ کی ہاتھ لگا لیجئے، ممبر صاحب آپ کی ہاتھ لگا لیجئے، طائق رحم آپ کے ہاتھ لگا لیجئے، بھائیان کھینچ رہے فوٹو، آپ پڑھو فوٹو اس میں کھینچ رہے اللہ کو لیا کریں بھائی سب لوگ۔ سلیم صاحب آپ بھی ہری صاحب ہاتھ لگا ادھر دیکھیں کرتا لائبریری کے لیے
اور مظفر نگر کے لیے بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ان کے پاک قدم آج ہماری لائبریری میں پڑے ہیں، اور ہمیں یقین ہے اتنی انرجی اور اتنی ارجا ہم اپنے اندر محسوس کر رہے ہیں کہ آنے والے سالوں میں ان کی دعاؤں سے اور اس انرجی سے ملکی مسائل ہوں، چاہے کسی یتیم یا کسی ضرورت مند کی ضرورتیں ہوں، ہم انہیں آئندہ بھی پوری کریں گے، اور پچھلے 25 سال سے ہم کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آج ہمارے بیچ میں مفتی رئیس احمد صاحب یہاں سے تشریف لائے ہیں۔ بس میں تو اتنا ہی کہوں گا، آپ کے لیے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمننے دیدار۔ کیا بات ہے وکیل صاحب، وکیل صاحب کیا بات ہے، زندہ باد وکیل صاحب۔ میں اب عالی جناب اکرام صاحب سابق خازن جمعیت علماء ضلع مظفر نگر، ان سے درخواست کروں گا تشریف لائیں اور حضرت مفتی صاحب کا استقبال اپنی جانب سے، لائبریری کی جانب سے اور اہلیان مظفر نگر کی جانب سے فرمائیں۔ السلام علیکم۔ حضرت مفتی رئیس احمد صاحب، ایسا کچھ چلیے صاحب، تمام محبوب ایڈوکیٹ صاحب، ایسا کچھ چلیے، جتنے حضرات یہاں تشریف رکھتے ہیں، مفتی صاحب کا شاہ لائبریری میں تشریف لانا ہمارے لیے باعث مسرت ہے، اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ مظفر نگر کی سرزمین کے پہلے شاید وہ آئے ہوں گے، مگر یہ صرف قاری خالی صاحب، قاسمی صاحب جو یہاں ضلع مظفر نگر میں اپنی خدمات کو انجام دے رہے ہیں، اور خاص طور سے صاحب نے مجھے دعوت دی تو میں نے اس کو خوشی خوشی قبول کر لیا کہ یہ میری سعادت مندی ہیں۔ یا اس سے پہلے بڑے بڑے اکابرین اور دانشوران قوم اور علم حضرات آتے جاتے رہے ہیں، اور اس کے مستقل پروگرام چلتے رہتے ہیں۔ میں اپنی سعادت سمجھتے ہوئے اس کو قبول کر بیٹھا، حالانکہ مجھے بہت عجلت ہے، مجھے سفر میں آگے بھی جانا تھا 2-3 جگہ، لیکن مجھے جو اگلا پروگرام تھا وہ میرا پورا وقت یہیں لگ گیا ہے، اور مجھے اس پر خوشی ہے، کسی طرح کا کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ اب تک میں ویڈیوز میں یہاں کی کارکردگی قاری خالد بشیر صاحب قاسمی اور ہمارے نواب دلشاد صاحب اور عبداللہ بھائی، ان لوگوں کو میں ویڈیوز میں، فوٹوز میں ان کی کارکردگی کہ جس طریقے سے یہ مظفر نگر کی عوام کا بہت ہی تہ دل اور انتھک محنتوں کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ خدمت انجام دیتے ہیں ہمارے وکیل صاحب، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اسی طریقے سے قومیں آباد ہوتی ہیں، کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، تو جس طریقے سے لوگ کام کر رہے ہیں، کام کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، جگہ کوئی چھوٹی نہیں ہوتی۔ آپ دیکھ لیجئے حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کا مسلک، مشرب، اور آپ کا پوری دنیا میں جو فیض ہے وہ اسی طرح شاہ اسلامک اکیڈمی اور لائبریری کا جو ہال ہے، اس سے بھی چھوٹے چھوٹے ہال اور کمرے ہوں، مگر ان سے پوری دنیا میں شمع روشن ہو گئی۔ مجھے توقع اور امید ہے کہ قاری خالد بشیر صاحب آلوچنا کرنے والے یا کسی بھی طرح سے اعتراض کرنے والوں کی باتوں پر کبھی دھیان نہیں دیا، آگے بھی نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ اس چھوٹے سے چراغ کو جلائے رکھیں، یہ جلتا رہے گا تو امید ہے کہ پورے مظفر نگر علاقے اور پورے اتر پردیش میں انشاءاللہ اس کی گرماہٹ پہنچتی رہے گی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جگہ چھوٹی ہے مگر ارادے بڑے ہوتے ہیں، عزائم بڑے ہوتے ہیں۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کے یہاں جگہ تھوڑی تھی، عزائم بڑے تھے، اصول بڑے تھے، تو پوری دنیا میں حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کا نام اور مسلک دیوبندیت وہی بنیاد ہے۔ مسلک دیوبندیت کی بنیاد دیوبند نہیں ہے، مسلک دیوبندیت کے جو سر خیل قیام کرتے تھے وہ خانہ بھون میں کیا کرتے تھے۔ سعید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب، حضرت مولانا حافظ زامین شہید اور حضرت تھانوی علیہ الرحمہ اور آپ کے مریدین متوسلین وہی ڈیرہ ڈال کے رکھتے تھے، پوری دنیا میں دیوبندیت کو چمکا کے رکھ دیا۔ ایسے ہی میرا کچھ سوچنا شاہ اسلامک اکیڈمی بلائے قاری خالد بشیر صاحب تنہا
اور چند لوگوں کے ساتھ بے سر و سامانی کے ساتھ چلتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے حضرت علیہ الرحمہ حضرت مفتی مہربان صاحب نور اللہ مرقدہ رسول بھی فرمایا کرتے تھے جن کے اندر اخلاص ہوتا ہے وہ کبھی اسباب نہیں دیکھا کرتے. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر رہنو ملتے غیر قافلہ بنتا گیا. مجھے امید ہے کہ یہ پورا علاقہ انشاءاللہ شاہ اسلامک اکیڈمی کی خدمتوں کا معترف بنے گا اور آج بھی ہے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بھی چلتا رہے گا. ایک تو بات یہ ہو گئی. میں شکر گزار ہوں کہ ان حضرات نے مجھے یہاں بلایا اور استقبال کیا. میں تو اس لائق نہیں ہوں, میں تو خادم ہوں اور علماء کا غلام ہوں اور جوتے سیدھی کرنے والا ہوں. حضرت محترم صاحب مفتی ابوالقاسم نعمانی اور اپنے اکابرین حضرت مفتی مظفر صاحب اور حضرت مفتی مہربان صاحب نور اللہ مرقدہ یہ حضرات کی خاک اور جوتیوں کی وجہ سے اللہ نے ایک جذبہ دیا ہے کام کرنے کا. علم اور سلیقہ نہیں ہے. امید ہے کہ آپ حضرات کی برکت سے انشاءاللہ قوم و ملت کی خدمت کے لیے اللہ مجھے بھی قبول فرمائے گا. میں شاہ اسلامک اکیڈمی کے اس بہترین موقع پر تمام اہلیان مظفر نگر اتر پردیش کے لوگوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. حالات چاہے جیسے بھی ہوں, ہمارے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سروپری ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. مسلمانوں پر ماضی میں جو حالات آئے وہ حالات ہمارے پر ابھی نہیں آئے, اس کا چوتھائی بھی نہیں آیا. مسلمانوں نے اور تاریخ نے جو حالات اسلام کے جرم میں دیکھیں, قرآن کے جرم میں دیکھیں, ان سے تو ہم بہت دور ہیں بھی, بہت اچھے ہیں. اس لیے میں عوام کو, خاص طور پر علماء کو, ملی اور دینی خدمات کرنے والوں کو, وکیل صاحب جیسے لوگوں سے اپیل کروں گا کہ سب سے پہلے اپنا اور اپنی قوم کا دلوں سے خوف نکال دیجیے. اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہونا چاہیے. اللہ ہی ہے تعز من تشاء وتذل من تشاء. اللہ ہی ہے یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی. اللہ ہی ہے یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ ہے زندوں سے مردہ, مردوں سے زندہ, بیمار کو شفا, شفا کو جو ہے بیماری میں تبدیل کرنے والے. پھر ڈرنا کس بات کا؟ للہ الواحد القہار. ہر چیز اللہ کی ہے, ملک اللہ کا ہے, زمین اللہ کی ہے, آسمان اللہ کا ہے. اور جب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ فیصلے وہاں سے ہوتے ہیں تو ہمیں کسی اور سے, زمین سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ صرف اللہ کا خوف مانگیں, اللہ کا خوف اپنے سینوں میں بٹھائیں اور اس پیغام کو عام کریں کہ ہمیں اللہ کی ذات کے علاوہ کسی سے ڈرنا نہیں ہے. جب عزت وہاں سے, ذلت وہاں سے, روزی وہاں سے, شفا وہاں سے, موت وہاں سے, حیات وہاں سے, ہر چیز وہاں سے ہے, تو پھر دنیا والوں کے سامنے بھیک نہیں مانگنا, نہ موت کی بھیک مانگنا, نہ زندگی کی بھیک مانگنا, نہ کاروبار کی بھیک مانگنا. سب اللہ کی طرف رجوع کریں, یہی ایک واحد علاج ہے. اور انشاءاللہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. جب حالات جو پہلے تھے وہ نہیں رہے تو یہ ٹائٹ حالات بھی انشاءاللہ نہیں رہیں گے. لکھ کے رکھ لیں آپ, سورج انشاءاللہ جب رات آئیے اور سورج ڈوبا ہے تو انشاءاللہ طلوع بھی ہو جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ تعالیٰ خیر. تشریف لائیے حضرت مفتی صاحب, جزاکم اللہ تعالیٰ خیر. بہت بہت شکریہ, بہت بہت آپ کی کرم فرمائی, حوصلہ افزائی کے لیے, آپ کی اور ہمتوں کو بڑھانے کے لیے, اور اس موقع پر اس عظیم الشان پیغام کے لیے ہم سب آپ کے ممنون اور مشکور ہیں. میں حضرت مفتی صاحب سے درخواست کروں گا کہ لائبریری کے لیے, ہم سب کے لیے, پورے علاقے کے لوگوں کے لیے دعا کرائیں اور دعا پر مجلس کا اختتام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. یا رب العالمین, یا اکرم الاکرمین, یا ارحم الراحمین, برحمتک نستغیث, برحمتک نستغیث, برحمتک نستغیث. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ ہماری حاضری کو یہاں قبول فرما. ان مقصدوں کے لیے ہم سفر کر رہے ہیں 100% کامیابی مرحمت فرما. اے اللہ اس ملت میں اللہ دل پیدا فرما, جوان عمری پیدا فرما, جذبات پیدا فرما. اے اللہ یہ لوٹی پٹی امت تیرے نبی کی امت ہے, اللہ اس میں محمد بن قاسم پیدا فرما, سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا فرما. اے اللہ اپنے فضل سے, اپنے کرم سے ہمارے اندر سے
یا اللہ دنیا کا خوف اور دنیا والوں کا خوف دور فرما، اپنی محبت اور اپنا خوف پیدا فرما، اپنی محبت اور اپنا خوف پیدا فرما، دنیا و ما فیہا کی محبت اور اس کے خوف سے اللہ ہمیں اور ہمارے دلوں کو بری فرما۔ یا اللہ شاہ اسلامک اکیڈمی کی خدمات کو قبول فرما، غیب سے ان کے احباب کی مدد فرما۔ یا اللہ یہ غربا کی، یتیموں کی، بے سہارا بیواؤں کی مدد کرنے کے لیے آمادہ ہے، اللہ ان کی غیب سے مدد فرما، ان کی خدمتوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے، یا اللہ قاری خالد بشیر اور وکیل صاحب بے سر و سامانی کے ساتھ چلتے ہیں، اللہ تو جس سے چاہتا ہے کام لے لیتا ہے، تو جس کا چاہتا ہے قلوب کو متوجہ کر دیتا ہے، اللہ لوگوں کے قلوب کو ان کی طرح متوجہ فرما۔ یا اللہ جن بیواؤں کی، یتیموں کی، بے سہارا لوگوں کی خدمات کرتے ہیں ان کو قبول فرما، ان کے والدین، ددیال، ننیال اور تمام متعلقین احباب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اس خدمات کو جاری اور ساری فرما، شاہ اسلامک اکیڈمی کو یا اللہ نظر بد سے محفوظ فرما، علماء کی اللہ جوڑ، علماء کے رابطے اس لائبریری سے پیدا فرما، اور یا اللہ منظور نظر بنا، پروردگار عالم ہمارے دارالعلوم کی، مساجد کی، مقابر کی، خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دنیا مخالف، زمانہ مخالف ہو چلا ہے، اوقاف کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، یا اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما، درگاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے اکابرین علماء جو رات دن لگے ہوئے ہیں، حضرت مولانا سید ارشد مدنی، اللہ عمروں میں برکتیں پیدا فرما، اللہ اس مجاہد کی عمروں میں برکت پیدا فرما، ان کے قافلے کو زندہ و تابندہ فرما، مفتی ابو القاسم صاحب کی عمر میں برکت فرما، ہمارے اکابرین کے جتنے علماء، مولانا حامد صاحب، حضرت مولانا اسماعیل صادق بلاسپوری، مولانا میر زاہد بلاسپوری اور جتنے بھی آس پاس کے علماء بڑے بڑے مدارس میں مولا کریم سر جوڑ کر بیٹھ رہے ہیں، قال قال رسول کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی عمروں میں برکتیں فرما، ہماری خدمات کو قبول فرما، یا اللہ جو مانگ لیا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمارے ضلع کو آباد فرما، ہمارے ضلع کو آباد فرما، نظر بد سے محفوظ فرما، بری نگاہوں سے محفوظ فرما، یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے تمام مانگی ہوئی دعائیں بن مانگے عطا فرما، جو مانگ لیا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ صاحب آپ لائبریری میں تشریف لائے، کس طرح کا پروگرام منعقد کیا گیا اور کس طرح کا پیغام دیا؟ دیکھیے یہاں تو چونکہ شاہ اسلامک اکیڈمی اور لائبریری کے 25 سال خدمات کے مکمل ہوئے ہیں، تو آنے والے مہمانوں کا استقبال یہاں اس کے علاوہ بھی ہوتا رہتا ہے، اور میرا چونکہ قاری خالد بشیر سے ایک محبتانہ تعلق ہے ان کے گھرانے سے، تو میں یہاں کبھی کبھی آتا ہوں۔ آج میرا پہلی بار یہاں شاہ اسلامک اکیڈمی میں آنا ہوا، دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی، اور ہر شہر میں اس طرح کی لائبریریاں قائم ہونی چاہیے تاکہ فائدہ یاب ہو سکے، خدمتوں کا سینٹر اور مرکز بنایا جا سکے۔ 25 سال ہو گئے اس کو خدمت انجام دیتے، تو کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا بس میں نے تو یہی کہہ دیا کہ ہر شہر میں قاری خالد بشیر صاحب جیسے جمع کھڑے ہو جائیں اور اسی طریقے سے اسلامک لائبریری کے انعقاد کریں، ہر شہر، ہر قصبے میں، چھوٹے چھوٹے قصبوں میں اس طریقے سے ایک سینٹر اور مرکز بنایا جائے، جہاں سے جس طرح قاری خالد بشیر اور وکیل صاحب کام کر رہے ہیں، بیواؤں کو، بچوں کو، یتیموں کو، بے سہاراؤں کو اور غربا کو، ہندو اور مسلمانوں کو، سب کی ضرورتوں کا یہاں خیال کیا جا سکے۔ یہاں صرف مسلمانوں کی ضرورت کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں اپنی عوام کا مسئلہ، ہندوستانی ہے، جمہوری ملک ہے، یہاں چاہے مسلمان ہو چاہے ہندو، جو بیوہ آئے گی چاہے ہندو چاہے مسلمان، جو یتیم آئے گا چاہے ہندو چاہے مسلمان، جو بھی بوڑھا آئے گا چاہے ہندو مسلمان، اس کی خدمت کے لیے ہماری طرف سے، ہمارے علماء اور کابرین کی طرف سے، اسی طرح شاہ اسلامک اکیڈمی کی طرف پر ہر شہر اور ہر قصبے میں لائبریری اور اکیڈمیاں قائم کی جائیں تاکہ تعلیم کو عام کیا جا سکے، نشے کو روکا جا سکے، غربا پروری کی جا سکے اور جہیز پر پابندی لگائی جا سکے۔ میرا یہ پیغام ہے، اور یہی پیغام اور یہی محنت اور اسی طریقے کی کارکردگی میرے سامنے شاہ اسلامک اکیڈمی اور لائبریری کی آتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بے حد قبول فرمائے۔